سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ وما كان لنفس، کسی کی یہ مجال نہیں ہے، ان تموتا کہ وہ مر جائے، مگر بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ جو موت کا وقت کتابا مؤجلہ لکھ دیا گیا ہے ایک معین وقت تک کے لیے۔ ومن یرد ثواب الدنیا، اب جو چاہے گا اجر، ثواب کہتے ہیں اجر، دنیا کا اجر چاہے گا، نؤتیہ منہا، اسے میں دے دوں گا اس سے۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ، اور جو چاہے گا ثواب اجر آخرت کا، نؤتیہ منہا، میں اس کو اس سے دے دوں گا۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلدی بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، اور ہم یقیناً بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور بہت دفعہ من نبی، نبیوں کے ساتھ، قاتلہ جنگ کی ہے، معہو اس کی معیت میں، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے، رب والوں نے، اللہ والوں نے، بہت سے رب والوں نے نبیوں کے ساتھ حق کے لیے باطل کے خلاف لڑے ہیں، قاتل لڑے ہیں۔ فما وہنوا، پس باطل سے مقابلے کے وقت انہوں نے کمزوری نہ دکھائی، لما اصابہم، جو انہیں پہنچا اللہ کی راہ میں، جو تکالیف ان کو پہنچی انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، کمزور نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، نہ طاقت میں کچھ کمی دکھائی۔ وما استکانوا، نہ باطل کے سامنے جھکے وہ۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں ہے ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو جائے وہ بھی ہمیں بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جو ہیں مضبوط رکھ، ثابت قدم رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر قوم کافروں کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی اجر دیا، بحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ
نیکوکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر آپ کہنا مانیں گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، آپ کو اپنی ایڑیوں کے بل واپس کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا، اپنے موقف سے ہٹ گئے، صبر اور استقامت کا ساتھ چھوڑ دیا، تو فتنقلبوا خاسرین، تو آپ لوٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والوں میں سے ہے۔ سامعین اکرام، غزوہ احد کا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہمیں بتایا کہ اللہ کی بندگی کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہے، شخصیت ہو یا نہ ہو، اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اس پر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اور اپنا تعلق اور اپنا دین جو ہے شخصیت کے ساتھ جوڑ لے گا، اور شخصیت کے ہونے پر اور نہ ہونے پر وہ اپنے اعمال میں فرق لے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور گزشتہ سبق کا سامعین کرام خلاصہ یہ بھی تھا، یعنی اس کا حاصل جو تھا کہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ خدا پرستی ہے، اللہ کی پرستش ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ باقی تو اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو ہدایت دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیں گے، نہ کہ یہ اپنی بندگی کی آپ کو دعوت دیں، ایسا نہیں۔ تو یعنی آپ کا رویہ جو ہے وہ شکر گزاری کا ہونا چاہیے، شخصیت ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنے دین پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ مر جائے بغیر اللہ کے حکم کے، اور موت کا وقت تو لکھا گیا ہے، ایک کتاب معجل، یعنی ایک وقت معین ہے۔ سامعین کرام، یہ تصور جو ہے موت کے بارے میں، موت و حیات کے بارے میں، یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ موت اور حیات جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی نہ کسی کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے، نہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں اس زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موت جو ہے وہ خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، محافظ ہے، موت جو ہے وہ زندگی کی محافظ ہے، یعنی بغیر وقت کے آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ سامعین کرام، یہ عقیدہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر ظاہری چیزوں سے پیار کرنے لگے ہیں، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو بات یہ ہے کہ پھر اس کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے اعمال کو، اپنے نظریات کو دیکھ لینا چاہیے اسے، کیونکہ زندگی سے پیار کرنا یہ کس وجوہات کی بنا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ زندگی سے محبت کرتے ہیں، محبت جو ہے مومن جو ہے وہ تو اس کا محبوب جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے سوا مومن کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے، ہر چیز اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے مومن، اپنی مال، اپنی جان، اپنی عزت، یہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ضرورت پڑے تو آپ کو جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت کی قربانی، کسی چیز کی
قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو تھوڑی سی غزوہ احد میں شان نزول کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا مسلمانوں میں اضطراب پایا جاتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ موت کے ڈر سے بھاگا کہ بھئی یہ تو کھلی مطلب خودکشی ہے، میں تو اپنے بچوں کو یعنی اس میں یتیم نہیں کروانا چاہتا، اور یہ تو لڑائی نہیں، یہ تو موت ہے، تو موت سے ڈر گیا کم بخت۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو جب اس کا وقت لکھا جا چکا ہے، یا جب معین وقت آ جائے اس کا، تو کوئی چیز تمہیں اس موت سے نہیں بچا سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو، جس حالت میں بھی تم ہو، تمہیں موت آ کر رہے گی اپنے معین وقت پر۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ تو سامعین کرام، یہ ایک بات ایسی ہے، حقیقی بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ حب دنیا میں گرفتار ہو کے زندگی سے، ظاہر کی زندگی سے پیار کرنے لگے ہیں، اور ظاہری پر ہمارا ایمان ہے، اور ظاہری پر عقیدہ ہے، اور ظاہر کی محبت میں ہم گرفتار ہیں۔ موت جو ہے وہ ہاضم اللذات ہے، یہ لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز ہے۔ موت آئے گی تو آپ سے آپ کی بیوی بھی رہ جائے گی، بچے بھی رہ جائیں گے، مال دولت جو کچھ بھی آپ نے جمع کیا ہوگا وہ سب کچھ آپ جو آرام و چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا مثال کے طور پہ گزار رہے ہیں، تو وہ بھی آپ سے رہ جائیں گے۔ پھر اپنے جو پیارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ سارے تعلقات جو ہیں، یہ لذتیں جو ہیں ہضم ہو جائیں گی، ہاضم اللذات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، دنیا سے محبت نہ کرو، اکثر ذکر ہاضم اللذات، موت جو کہ لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز ہے، اس کو بہت بہت یاد کیا کرو، یعنی متوجہ آخرت کی طرف متوجہ رہو، آخرت کے لیے جیو، آخرت کے لیے جینا سیکھو، اور موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ تو اس سلسلے میں تو بڑی ہدایات ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبتی کی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، گویا کہ تم ایک مسافر ہو، او کعابر سبیل، یا ایک راستے پہ چلنے والے شخص ہو۔ اور حضور اپنے لیے خود فرماتے ہیں مالی ولی دنیاکم، کہ تمہاری اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی سی ہے، استظل تحت الشجرہ، ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گیا، ثم راح، پھر چل دیا۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے اقوال ہمارے لیے ہیں۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ ایسی زندگی گزارنے کی ہدایت ہمیں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ، ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، آپ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری طرح زندگی گزارو، میرا نظریہ سیکھ لو، میرا نظریے کو اپنا نظریہ بنا لو، جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں اس طرح تم بھی زندگی گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تو بڑی ہستیاں تھیں اور ہم ویسا نہیں ہو سکتے، ایسے نظریات، ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے جیسے کہ انہیں نے زندگی، یہ گمراہی کی بات ہے۔ سامعین اکرام یہ نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی مبارک جس طرح انہوں نے گزاری، جس نظریے کے تحت گزاری، ہمیں جو عرض کیا، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یعنی جو آخری میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ بھئی میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے کہ جب وہ راہ چلتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں ٹھہر گیا سستانے کے لیے، ثم راح، پھر چل دیا۔ تو سامعین اکرام یہ یعنی بالکل اسی طرح ہمارا یعنی تھوڑا سا سستانا ہے، اور یہ الفاظ قرآن میں اس طرح آئے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین پر مستقر ایک ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ عربی میں آج کل جو مستقر کہا جاتا ہے وہ ہوائی اڈے کو کہا جاتا ہے۔ جہاز تھوڑی دیر کے لیے لینڈ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد جو ہے، گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد پھر فلائی کر لیتا ہے۔ تو ہوائی اڈے کو آج کل یعنی یہ بڑا بہترین سمجھنے کے لیے کہ ہم آئے ہیں عالم آخرت سے، زمین پہ ہم نے لینڈ کیا ہے، جسم میں داخل ہو کے اب ہم لینڈنگ پوزیشن میں، اور پھر کچھ عرصے بعد، اور یہ کچھ عرصہ تو آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ ایسے چٹکیوں میں گزر جاتا ہے، اور بس پھر کیا ہے، پھر تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو ہی ٹھکانے ہیں آخرت میں، یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کی مغفرت کا راستہ اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے جلدی کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ بہرحال یہاں جو مضمون ہے سامعین کرام، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ مر جائے، اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ایک وقت معین ہے، اور موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو اے مومنو، موت آ جائے تو تم غم مت کرو اس کا، موت تو آنی ہے، اپنے وقت پر آنی ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو وفات لکھی تھی غزوہ بدر میں، وہ ان کی وفات کا وقت تھا، بس ان کو وہ موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اس میں غم کی کیا بات ہے؟ یا اسی طرح سامعین کرام یہ ہمارے لیے ہدایت ہے اس میں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، جو بھی کام ہو، اگر اس میں مال اور جان کا خطرہ بھی کیوں نہ ہو، تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کسی وقت کسی کو بھی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت سے تو دنیا دار آدمی ڈرتا ہے سامعین کرام، جو اللہ والے ہیں تو موت تو ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود، اے اللہ تعالیٰ کب ہوگا کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے احدیت کی طرف چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی نفس کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مر جائے لیکن اللہ کے حکم، جس کا ایک وقت معین ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا،
ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا۔ اس میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کے اعمال کی جزا ملے گی۔ یعنی انسان دنیا میں اگر دنیا کے گزارنے کی نیت دنیا ہی کو بنا لے کہ بھئی میں نے تو دنیا میں جینا ہے، دنیا کے لیے جینا ہے اور دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی دنیا میں کوئی وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، دوسری جگہ ہے کہ میں ان کو ان کا نصیب جو ہے بغیر کسی کمی کے دے دوں گا۔ سامعین کرام، اگر کوئی دنیا کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اس کا مقسوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا ہے، لیکن اور یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے یا قابل نوٹ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں رہنے کی نیت آخرت کو بنا لے کہ بھئی میں نے آخرت میں جینا ہے اور میں جو کام بھی کروں گا اس کا اجر مجھے آخرت میں اس کے اجر کا طالب آخرت میں ہوں، اور دنیا میرا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے مجھے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سامعین کرام اس کو اس کا مقسوم تو لازماً ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو مقسوم جو ہے، مقسوم کا مطلب جو اس کی قسمت ہے، تو جو آخرت کا چاہنے والا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی دنیا اس سے کاٹ دی جائے گی۔ یہ ایک اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو اس کو وہ دور کرنے لینی چاہیے کہ آخرت کسی کی کاٹی نہیں جاتی۔ آخرت کے لیے زندگی گزارنے والوں کی دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی کمی نہیں کرتا، بلکہ ان کو اپنا مقسوم ملے گا۔ بہت سے ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیا ہے آخرت کے چاہنے والوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و اسباب دیا تھا، اور متمول اصحاب کرام میں شامل ہوتے تھے، اور اس کی تو آپ کو معلوم ہے مثالیں، اور لیکن وہ طالب دنیا نہیں تھے، تو طالب مولا تھے۔ بہت سی مثالیں ان کی جو خرچ ہے، اخراجات ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی کسی کی ہے کہ یار میں اگر آخرت کو مقصود بنا لوں، اللہ کے لیے جینا چاہوں یا جینا سیکھ لوں، تو پھر میری دنیا کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں تمہاری کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسباب آپ نے تلاش کرنے ہیں، سبب کو نہیں چھوڑنا، لیکن مقصود جو ہے آپ کا دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو جو ہے آپ کا ہر عمل پھر عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ دنیا جو بھی، ظاہر ہے کہ انسان تو دنیا کی کمائی کرے گا، رزق حلال، لیکن ہر ایک عمل میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی لکھے گا۔ آپ دکان میں ہیں، کھڑے سودا بیچ رہے ہیں، وہ کام آپ کا نیکی میں لکھا جائے گا۔ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں، بنیادی طور پر اگر آپ کا مقصود زندگی گزارنے سے اللہ کی رضا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کی مغفرت کے طالب ہیں، ہر آپ کا ذرہ ذرہ جو بھی عمل ہے وہ عبادت میں لکھا جائے گا، وہ اللہ کی اطاعت میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ تو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر ہر عمل جو ہے سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ ہماری جو دین ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اگر بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دیں گے وہ بھی ثواب ہے، کیونکہ ہر عمل آپ کا اللہ کے لیے ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، موٹر کاروں میں سفر کر رہے ہیں، ہر کام میں چونکہ آپ کی رضا الہی مطلوب ہے،
اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی آپ کے ذہن سے اس کی یاد آپ کے ذہن سے محو نہیں ہوتی. ہر عمل آپ کا عبادت بن جائے گا. سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اگر آپ طالب دنیا ہیں، یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں سامعین اکرام، اگر ایک انسان طالب دنیا ہے اور وہ اس کا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، وہ دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے بس، تو پھر کیا ہوگا سامعین اکرام؟ یہ جو نیکی کرے گا تو وہ بھی گناہ ہوگی. اللہ اکبر. یہ بھی جو نیکی کرے گا نا یہ گناہ ہوگی. گناہ کا مطلب یہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، کیونکہ اس نے جو پہلی اینٹ رکھی ہے وہ ٹیڑھی رکھ دی. وہ محبت زندگی کی بنیاد اس نے حب دنیا کو بنا لیا. تو اب اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، تو سورہ فرقان میں آپ دیکھیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْصُورًا، جو بھی یہ عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، لیکن اس سے مقصود اس کا اللہ کی رضا نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی، بس رواج ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے بھی پڑھ لی، لوگ روزے رکھ رہے ہیں میں نے بھی، لوگ حج کر رہے ہیں میں نے بھی کر لیا، لوگ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں میں نے بھی بانٹ. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کی مغفرت کا طالب نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب نہیں ہے. وہ محبوب اس کا جو ہے وہ دنیا ہے. یہ تو طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن کی آیت ہے سامعین اکرام. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منصورا. اس کے آگے قیامت کے دن جو نیک اعمال اس کو کیے ہیں میں اس کے آگے کر دوں گا، اور پھر دفتن اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا. حباء منصورا، دھول بنا دوں گا، دھول بنا کے اس کو ہوا میں گرد و غبار بن جائے گا، اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. سامعین اکرام بہت فرق پڑتا ہے انسان کے مقصد زندگی سے. مقصد زندگی آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ مقصد زندگی کا تعین کر لیں، ایک مقصود بنا لیں، زندگی گزارنے کا ایک مقصود بنا لیں، اس کے لیے پھر جد و جہد کریں، محنت کریں اور جٹے رہیں، صبر کریں، استقامت سے کام لیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. پھر آپ جو دنیا کا کام کریں گے وہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ عبادت بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو تم میں سے چاہے گا دنیا کا اجر تو میں اس کو دے دوں گا، اس سے میرے پاس تو کچھ کمی نہیں ہے. یہی مضمون دوسرے الفاظ سے سورہ بقرہ میں آیا ہے. وَإِنَّ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بس لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے جو آپ نے دینا ہے، دنیا میں دے دے. ما له فی الآخرۃ من خلاق، یعنی دنیا ان کا مقصود ہے، آخرت وہ چاہتے نہیں ہیں. اب آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اور پھر یہ سارے تفصیل اس کی گزر چکی ہے، لیکن میں جو خلاصے کے طور پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم طالب دنیا بن کے رہنے لگے تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی. سامعین اکرام یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو دنیا چاہیے تو اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. تفصیل پھر کسی وقت سے. لیکن یہ قرآن کی یعنی اللہ کو بھول کے یہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے چین کا سانس تو نہیں، سکون. بھلے ڈالر اس کے پاس بہت ہی زیادہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو ناراض ہے نا. اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو پھر ان پیسوں کا کیا فائدہ جو تم پیسوں میں کھیل رہے ہو، اس پیسوں کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے. تو
من یرد ثواب الدنیا، جو چاہے گا آخرت کا، ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، میں اس میں سے اس کو دوں گا، اس کو میں آخرت کا اجر دوں گا، لیکن دنیا میں کمی نہیں کروں گا، دنیا کا اجر تو پورا ملے گا اسے، جو اس کا مقسوم ہے وہ اسے پورا ملے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت جلد بدلہ دوں گا شکر گزاروں کو۔ اس کا یہ دوسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے، جو اس سے ما قبل آیت تھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ جلد بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ یہاں بھی اسی قسم کی آیت ہے، تاکید کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اے شکر گزارو، اے نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والو، فکر نہ کرو، تمہیں بہت جلد تمہاری کوششوں کا ثمر مل جائے گا اور یقیناً ملے گا، مایوس نہ ہونا، تمہیں یقیناً وہ اجر ملے گا جس کے تم طالب ہو، اور اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں کو بہت جلد بدلہ دینے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت دفعہ نبیوں کے ساتھ ان کے اصحاب کرام نے جنگ کی۔ ربیون یہاں رب والے یعنی اللہ والے، ظاہر ہے کہ جو پیغمبر ہر پیغمبر کے جو امتی ہیں وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو دنیا والے نہیں ہوتے، ربیون ہوتے ہیں، رب والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے تناظر میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو تھوڑی سی پست ہمتی دکھا دی، میدان جنگ سے فرار اختیار کر لیا، مال غنیمت اصلی مقصود کو چھوڑ کر دشمن کی خونریزی کرنے کے بجائے تم مال کو اکٹھے کرنے لگے۔ اے گھاٹی والو، تم تو لوٹنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے حضور کے حکم کو تم نے نظر انداز کر دیا، اپنے مقصود کو نظر انداز کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، بہت دفعہ نبیوں کے ساتھ ان کے اصحاب نے جنگ لڑی ہے، لیکن اور مشکلات ان پر آئی ہیں، لیکن انہوں نے تو کمزوری نہیں دکھائی۔ فما وہنوا لما اصابہم، یہ وہن اور ضعف اور استکان، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، قریب قریب۔ وہن جو ہے کمزوری، یعنی ارادے کی کمزوری، اور ضعف جو ہے وہ ظاہری بدنی اور یعنی ظاہری اسباب کی کمزوری۔ وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ وہ دشمن سے مرعوب ہوئے یا اس سے دبے، دشمن سے دبے نہیں وہ لوگ۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پس جو تکلیف اللہ کی راہ میں ان کو تکالیف آئیں، فما وہنوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے، یعنی پست ہمتی نہ دکھائی، حوصلے جو تھے ان کے بلند تھے۔ وما ضعفوا، اور مشکلات کے وقت انہوں نے اپنے پوری قوت سے وہ جم کے لڑے، ضعف نہیں دکھایا، کمزوری نہیں دکھائی۔ وما استکانوا، اور باطل کے سامنے جھکے نہیں، حق پر ڈٹے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، نتیجتاً اللہ تعالیٰ وہ صابر تھے، اللہ تعالیٰ صابروں سے محبت رکھتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، تو اے مسلمانوں تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ یہ سامعین اکرام ساری تربیت ہو رہی ہے، ایک واقعہ آیا ہے، ایک ابتلا آئی ہے، ایک آزمائش آئی ہے، ایک بظاہر مصیبت آئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے مسلمانوں کی تربیت کر رہا ہے کہ اگر آئندہ کے لیے تمہیں اللہ کی راہ میں کچھ مشکلات درپیش ہوں تو تم نے کمزوری نہیں دکھانی، حوصلہ بلند رکھنا ہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے، موت سے نہیں ڈرنا اور پوری قوت سے لڑنا ہے، ضعف نہیں دکھانی۔ وَمَسْتَكَانُوا، نہ باطل سے دبنا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، کیونکہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے، صبر
کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کا مقصد ہے اس پر ڈٹے رہیں، انتہائی کوشش کریں، محنت کریں، کوشش کریں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ تو صبر اور کس چیز کا نام ہے؟ اس کے نام تو صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صابروں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین کرام، کتنا بڑا درجہ آپ نے حاصل کر لیا صرف صبر کی برکت سے، کہ آپ مشکلات میں آپ نے کمزوری نہیں دکھائی، آپ نے بے حوصلہ نہیں ہوئے، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے اور ضعف نہیں دکھایا، نہ باطل سے دبے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ اللہ کی محبت کو پالیں گے، کیونکہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور وما کان قولہم، اور ان کا قول کیا تھا، یعنی وہ کیسے وقت گزارتے تھے، ان کا نعرہ کیا تھا۔ یہاں جو ہے وما کان قول، ان کی بات کیا تھی، ان کا نعرہ کیا تھا، الا ان قالوا، وہ مغرور نہیں تھے اپنے، یعنی جو انہوں نے صبر کیا اس پہ مغرور نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا، یہ ان کا نعرہ تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ بہت بہترین دعا ہے اور مقبول دعا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے سامعین کرام یہ مقبول دعا ہے۔ قرآن پاک میں جو بھی دعائیں آئی ہیں، یہ نقطہ آپ نوٹ کر لیں، یہ ساری دعائیں مقبول ہیں، قبول ہو چکی ہیں، لیکن صرف اس کے لیے ان شرائط کی ضرورت ہے جو کہ بیان ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دعا جو ہے صبر کرنے والوں کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اگر کوئی حق کے راستے میں پیش آمدہ مشکلات پر صبر کرے گا، جمع رہے گا، کمزوری نہیں دکھائے گا اور باطل کا اثر نہیں لے گا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا، اور جو کاموں میں تھوڑی بہت کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، اور ان کے قدم جو ہے وہ جما دے گا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور آپ ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرے گا، جو مخالف قوت ہے، جو باطل قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا اجر بھی دے دیا، یعنی دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت سے، اور یہ میں نے آپ کو کہا ہے سامعین کرام کہ حق کی جماعت کو، حق کی ٹولی کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد، نصرت اور فتح سے نوازتا ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، ہم پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، مومنین کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر حق ہے ان کا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور میرا لشکر ہی غالب ہوگا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرا لشکر ہی غالب ہوگا۔ اور بہت سے اللہ تعالیٰ کے وعدے میں انتم العالون ان کنتم مؤمنین، ایک وعدہ تھوڑی ہے۔ تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا اجر بھی دیا، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ سامعین کرام، غور کریں تو نقطے آ رہے ہیں، یعنی پیارے پیارے نقطے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یعنی یہ دو جملے جو ہیں، واللہ یحب الصابرین اور واللہ یحب المحسنین، تو سامعین کرام بڑے آسان نقطے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، صابرین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، تو کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں، وہ صفات بیان کر دی ہیں
جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے سامعین کرام اگر کوئی سمجھے اس کو۔ تو یہاں دو صفات جو ہیں، یعنی ایسے اور بھی ہیں لیکن یہاں دو صفات کہ صبر، ایک تو صبر کرنا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ حق پر جمے رہنا، حق کے لیے پیش آمدہ مشکلات سے نہ گھبرانا، اور حق پر جمے رہنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا، ضعف نہ دکھانا، یہ صبر ہے سامعین کرام۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ دوسرا جو صفت ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت رکھتا ہے۔ محسن مخلص، اخلاص، یعنی جو شخص مخلص ہے، اور سامعین کرام اخلاص جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم خود حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہ انہوں نے اپنے دین کو اس کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ تو سامعین کرام یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یعنی بہت بڑا درجہ بھی ہے، لیکن اس درجے کو آپ آسانی سے پا سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد میں مخلص ہو جائیں، اللہ کے بارے میں مخلص ہو جائیں، کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ دیں آپ، تو پھر جو ہے کہ بھئی میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یہ آپ کہہ دیں۔ اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ ساری چیزوں سے پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا۔ تو جناب اگر آپ اخلاص سے سب چیزوں کو، تمام غموں کو مٹا کے ایک غم بنا لیں، آخرت کا غم، تو یہ اخلاص اور کس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کے چاہیں، اللہ کی رضا ہی کو مد نظر رکھیں، اور اس کے مقابلے میں کسی سے نہ ڈریں، اللہ ہی سے ڈریں۔ تو یہ مخلص ہیں، یہ لوگ مخلص ہیں۔ اخلاص کہتے ہیں کہ بس آپ خالص ایک چیز کو، خالص خلوص، یعنی دنیا میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ مخلص ہیں، آپ کی دو رائے نہیں ہے، آپ کی ایک ہی رائے ہے کہ یہ زندگی، یہ وقت، یہ اللہ نے مجھے اپنے لیے دیا ہے کہ میں اللہ تک پہنچوں اور اس کا قرب حاصل کروں، اس کی معرفت حاصل کروں، اور اپنے آپ کو پاک کر لوں، اپنا تزکیہ کر لوں، اس لیے دیا ہے۔ اور اس مقصد میں آپ مخلص ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آگے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ شان نزول کے مطابق واقعہ یہ ہوا تھا کہ بعض مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی افواہ پھیل گئی تو مختلف لوگ تھے، کسی نے کہا کہ چلو عبداللہ ابن ابی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے اپنے لیے، ابو سفیان جو کفار کا لشکر تھا، اس سے اپنے لیے جان بخشی طلب کریں گے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، جان بخش دے ہماری۔ اور دوسرا گروپ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ بھئی اپنے دین پر، انہوں نے مشورہ دیا، بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی اپنے پرانے دین پر لوٹ جاؤ، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، اپنے پرانے دین پر لوٹ جاؤ، اب کیا فائدہ، کیونکہ دین کا جو بڑا تھا وہ تو چلا گیا، اب پرانے دین پہ لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہنا مانو گے ناشکروں کا، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین،
تو تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل تمہیں وہ واپس کر دیں گے اور تم واپس لوٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ یعنی سامعین کرام ایسا بہت یعنی یہ تو شان نزول کے مطابق میں نے آپ کو بات بتا دی، لیکن یہ ہے کہ ہم ان تطیعو، مخاطب کون ہے سامعین کرام؟ ذرا ٹیکسٹ کو تو دیکھیں، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تم یردوکم، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل واپس کر دیں گے، دین سے ہٹا دیں گے، تمہارے مقصد سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ سامعین کرام تقریباً یہ صورتحال آج کل بڑی واضح ہے۔ جو باغی قوتیں ہیں، یعنی اہل باطل کی بات ہم نے مان لی ہے، طاغوت کی بات ہم نے مان لی ہے۔ اب طاغوت میں ہمارا نفس بھی آتا ہے سامعین کرام، وہ بھی ناشکرہ ہے، وہ کوئی شکر گزار تو نہیں ہے، ہر وقت ناشکری، ہر وقت یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ناشکرہ ہے۔ کفرو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر ناشکروں کی بات تم مانو گے تو سامعین کرام ناشکروں میں سب سے پہلے تو نفس ہے ہمارا، پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی خوش نہیں رہتا، وہ بھی ناشکرہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہے جو معاشرہ ہے۔ تو اگر معاشرے کی ہم بات مانیں، نفس کی بات مانیں، یا کسی بھی ایسی ہستی کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف ہمیں حکم دے، اس کی رضا کے خلاف چلنے کی ہمیں تاکید کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ہم کر رہے ہیں سامعین کرام، یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو جب کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ ان قوتوں نے ہمیں پلٹ دیا ہے، اور آج دیکھیں دین سے ہم بیگانہ ہو گئے، اللہ کی رضا کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ سامعین کرام سوچیں، اللہ کی رضا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، سود کے کھانے لینے اور دینے پر یہ قوم راضی ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ مسلمان قوم ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کلمہ گو قوم ہے۔ یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے؟ اس ملک میں سود کا لین دین جو ہے جاری اور ساری ہے، اور سب لوگ اس پر راضی ہیں۔ اور راضی نہیں کہوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی باہر نکلتے ہی نہیں ہے، کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا، سود کی لعنت کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا، سب لوگ راضی ہیں۔ سامعین اکرام یہ تو دیکھیں اللہ کی اطاعت، یہ تو کن فیکون والا معاملہ ہے، آپ اطاعت کرنا چاہیں تو فوراً کر دیں، چھوڑ دیں اپنی باطل کو چھوڑ دیں، حق کو لے لیں، سود کو چھوڑ دیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ 73 کے آئین میں لکھا ہوا تھا 10 سال کا ٹائم تھا، آج تک آپ کے وہ 10 سال پورے نہیں آ رہے، آپ ٹائم پہ ٹائم بڑھاتے رہتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ سے وقت لیتے ہیں، کبھی کس سے وقت لیتے ہیں، سود کو آپ ختم ہی نہیں کر رہے بلکہ مزید پرکشش چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں، سودی اسکیمیں آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو ان تُتی یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ ترجمہ سنیں اس تناظر میں جو میں نے آپ کو کہا ہے، اے ایمان والو اگر تم ناشکروں کی بات مانو گے وہ تمہیں اپنے دین سے واپس پھیر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارا نتیجہ جو ہے وہ خسران ہوگا، تم نقصان میں پہنچ جاؤ گے۔ بلکہ تم ایسا نہ کرو، یہ غیر اللہ کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کارساز سمجھتے ہیں، اس میں ہم اپنا فائدہ جانتے ہیں۔ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مخاطب کون ہے؟ مومن مخاطب ہے۔ اے مومنو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کارساز بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور مولا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ بل اللہ مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سامعین کرام بات عقیدے کی ہے، بات یقین کی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے،
ہم تو آج یعنی جو نعرہ ہے سامعین کرام بڑا دلچسپ نعرہ ہے، من حیث القوم، ہم یہ نعرہ مل کے لگاتے ہیں۔ کیا نعرہ ہے؟ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا بے ایمانی تیرا آسرا، یعنی جب تک ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو، کرپشن نہ کی ہو، باطل طریقے سے مال نہ کھایا ہو، رشوت نہیں لی ہو، ہمارا وقت تو گزر ہی نہیں سکتا۔ آج کل جو عام تصور ہے سامعین اکرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، حلال کی روزی میں گزارا مشکل ہے۔ جب تک آپ حرام نہ کمائیں آپ کا گزارا مشکل ہے۔ جب تک آپ کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ یہ جھوٹ سامعین اکرام بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ ویسی میں ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت سے تاجر ہے وہ اپنے کاروبار میں جھوٹ کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ سامعین کرام، جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج من حیث القوم ہم جھوٹ میں مبتلا ہیں سامعین کرام، اور جھوٹ صرف بندوں سے تو نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر اس کو اپنی بات کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی جو معاملات ہیں اس میں اس کلمے کو ہم جھوٹ یعنی اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، اور وبالیوم الآخر، یوم آخرت پر، جان لو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، لیکن اپنے آپ کے سوا کسی کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سامعین اکرام، یقین کی بات ہے میں آپ سے کہوں، اور یقین ہی نہیں ہے جو یقین، اور نہ یہ یقین ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات بھی تو یہی ہے نا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم طالب دنیا بن کے رہ گئے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، عارض، منہ موڑ لیں اے حبیب، آپ ان لوگوں سے منہ موڑ لیں، من تولی عن ذکرنا، جو پھر گیا میری یاد سے، لم یرد الا الحیات الدنیا، اب وہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم طالب دنیا بن کے رہ گئے، ساری کوششوں کا محور جو ہے وہ دنیا ہے، ساری توجہ ہماری دنیا نے کھینچ لی ہے۔ تو پھر ان حالات میں کامیابی ذرا مشکل ہے، اور نقصان کے سوا ہمارا کوئی انجام نہیں ہے۔ ہم نے ناشکروں کی بات مان لی ہے، نفس ناشکرہ ہے اس کی بات مانتے ہیں، معاشرہ ناشکرہ ہے اس کی بات مانتے ہیں، جو بھی ناشکرے ہیں اس کی بات مانتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ان الانسان لفی خسر والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کیا، تو فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھو، بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، اور سب سے بہتر مدد کرنے والوں میں سے ہے وہ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ تو جناب، ہم زندگی گزارتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی اور کو، اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار سمجھتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا کرنا غلطی ہے۔ سامعین کرام، اپنے عقائد کی، اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔